نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر۔ اور روزہ فرض کرنے کی حکمت کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے جلنا، جلانا۔ اسے رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ انسانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جیسے آگ کسی چیز کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی رمضان انسان کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ زمین اگر ناپاک ہوتی ہے تو اس کی پاکی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس پر اتنی بارش برسے کہ وہ اس ناپاکی کو، اس کے اثرات کو دھو کر ساتھ لے جائے۔ اب جب زمین خشک ہو جائے گی تو پاک ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ کہ زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ سورج کی حرارت سے نجاست کا نام و نشان، اس کی رنگت تک ختم ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ یہی مثال رمضان کی ہے کہ اللہ کی طرف سے رمضان میں رحمتوں کی ایسی بارش برستی ہے جو انسان کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، یا پھر برکات کی ایسی تپش، نور کا ایسا سورج طلوع ہوتا ہے کہ اس کی حرارت سے انسان کے سارے گناہ جل جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا کہ لوگوں، تم پر ایک مہینہ بہت مبارک آنے والا ہے کہ جس کی ایک رات 1000 ماہ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض بنایا اور اس کے قیام کو ثواب بنایا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ میں کوئی فرض ادا کرے، یعنی نوافل کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ جو غیر رمضان میں 70 فرض ہوتے ہیں اس کے برابر رمضان کے ایک فرض کا ثواب کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے نفس پر بھی صبر سے کام لیتا ہے، جبر کرتا ہے، اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بھی اپنے نفس کو روکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زبان کو بری بات کہنے سے روزے کے احترام میں روکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنے اعمال کو بہترین بنانے کے لیے اپنے نفس پہ جبر کرتا ہے۔ تو یہ سب صبر ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر فرمایا، یہ مہینہ لوگوں سے غمخواری کا ہے، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا ہے، لوگوں کی پریشانیوں میں شریک ہو کر ان کے غموں کو اپنی حیثیت کے مطابق دور کرنا، ان کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس مہینے کے اندر یہ عمل دیگر مہینوں کے مقابلے میں اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اس رزق کی برکت عام مہینوں کے مقابلے میں انسان کو خود محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب وہ رمضان کے لیے محنت کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس رمضان کی روحانیت رزق کی فراوانی کی صورت میں بھی اللہ کی طرف سے اس کے گھر پر برس رہی ہے۔ جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے کا سبب ہو جائے گا یہ عمل، اور آگ سے خلاصی کا سبب بن جائے گا۔ پھر فرمایا، روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور روزے دار کے ثواب سے بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت۔
صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر ایک تو روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی وسعت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ زمانہ بہت تنگ دستی کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے کی شرط نہیں ہے، ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ لسی ہی پلا دے۔ تو یہ اہتمام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ سے نجات عطا فرما دیں گے اس اتنے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ پھر اس مہینے کے 3 حصے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن کو رحمت کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کی رحمت بکثرت روزے دار پر متوجہ ہوتی ہے، اور یہ رحمت اس کی دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اس کے سامنے آتی ہے، اس کی عبادات کی لذت کی صورت میں اس کے سامنے آتی ہے۔ جن گناہوں کو چھوڑنا علاوہ رمضان میں اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس مہینے کی برکت سے اور اخلاصی نیت کی وجہ سے یہ عمل اللہ کی رحمت سے اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے معافی عطا کرنے لگتے ہیں۔ ہر مانگنے والے کی، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کے کرم سے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں عبادت میں محنت کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مغفرت کا پروانہ لکھ دیا گیا، اس کو اپنے اعمال میں دوام محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو انعام عطا کرتے ہیں، جو علامت دیتے ہیں مغفرت کی، جس سے اسے خود بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پہ بے پناہ کرم کا معاملہ کر دیا ہے، کہ اس کے اعمال صالحہ میں دوام اور ہمیشگی آ جاتی ہے۔ جیسے اچھے اعمال کی ترتیب بنتی ہے رمضان اور عبادات کے دوسرے دنوں میں، عبادات کی راتیں آئیں اور لوگ اس میں بڑی شدت سے عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اگلی ہی صبح پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، عارضی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے، قبولیت مل جائے، تو اس کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ پھر اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ انسان کی عادت بن جاتے ہیں۔ اس مہینے کا آخری عشرہ آتش جہنم سے آزادی ہے۔ روایتوں کے مطابق ایسے لوگ جن کے حق میں اللہ رب العزت ان کی بدعمالیوں کی شدت اور کثرت کی وجہ سے بے نمازی ہوتے ہیں، زبان کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ سچے دل سے رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے توبہ کا عزم لے کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کی کوششیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور آخری عشرے میں اللہ ان کو جہنم کی آگ کا مستحق لکھنے کے بعد اس عمل کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کو آتش جہنم سے آزادی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ پہلی چیز کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد، اور دوسری چیز استغفار کی کثرت۔ کلمہ طیبہ کا ورد اپنی جگہ بہت سارے فضائل رکھتا ہے، اسی طرح استغفار کی کثرت پورے دن میں 2 مرتبہ فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو انسان کے سارے دن کے عصر تک کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، اور عصر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر انسان کے۔ اسی طرح سے عصر کے جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت تک موجود رہتے ہیں اور انسان کے سارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، اور فجر کے وقت دوبارہ انسان کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس نامہ اعمال کے اندر استغفار موجود ہو وہ روشن اور منور کر کے آسمان پہ چڑھایا جاتا ہے، اور جس نامہ اعمال میں استغفار موجود نہیں ہوتا وہ سیاہ کر کے اتار دیا جاتا ہے واپس۔ استغفار رزق میں برکت کی علامت، اعمال صالحہ کے دوام کی علامت،
استغفار کرنا گناہوں کو مٹانے کا سبب، استغفار رب کی رضا کو متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ بے شمار فضائل ہیں بے اولاد بندوں کے لیے، اولاد صالحہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ نعمت میسر آتی ہے استغفار کی کثرت سے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم مسلمان پھر اس سنت کی اتباع میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات جب استغفار سے مستغنی نہیں تھی، بے پرواہ نہیں تھی، تو ہم کتنے مستحق ہیں کہ ہمیں دن رات میں اپنے ایک ایک عمل پر کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو رمضان میں اس کی کثرت ہونی چاہیے تاکہ پورا سال پھر اس کا معمول رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا نمونہ ہوتا ہے۔ جو شخص رمضان میں اپنی محنت سے گناہوں سے بچنے لگتا ہے اس کا آئندہ سال رمضان کا نمونہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جن چیزوں سے وہ گناہوں سے، جن اعمال سے وہ رمضان میں بچ گیا، اب پورا سال اللہ کی طرف سے اس کو ایک توفیق خاص طور پر مل گئی، وہ ان گناہوں سے بچا رہے گا انشاءاللہ۔ کتنا اخلاص اس نے رمضان میں اس گناہ کو چھوڑنے میں کیا، اب وہ گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا اللہ کی رحمت سے کہ رمضان میں اللہ نے اس کو اس گناہ سے مکمل طور پر فارغ کر دیا، اس کی رغبت ہی اس کے دل سے اٹھا دی۔ جو اعمال صالحہ رمضان میں انسان نے اپنا لی محنت سے، اخلاص سے، کوشش سے، توجہ کے ساتھ، اللہ اس پر پورے سال اس کو دوام دیں گے، اس میں اس کو ناغہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ پھر فرمایا جو روزے دار کو پانی پلائے اللہ قیامت میں اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا، اور تراویح جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اس کی تاکید فرمائی۔ اس ماہ میں ایک نفل کا ثواب دوسرے ماہ کے فرائض کے برابر، اور فرائض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے علاوہ رمضان میں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی برکت قرآن مجید اسی مہینے میں لوح محفوظ سے سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر وہاں سے زمین پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ دیگر انبیاء کو بھی رمضان مبارک میں ہی مصاحف ملے۔ حضرت ابراہیم کو 3 رمضان میں، حضرت داؤد کو زبور 18 یا 12 رمضان المبارک میں ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان میں ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک میں ملی۔ حضرت جبریل کا معمول یہ تھا کہ ہر سال رمضان میں تمام قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرایا کرتے تھے، جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دورہ کیا جاتا تھا۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا قرآن مجید سے خصوصی طور پر جڑنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ذکر اذکار کی کثرت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے تلاوت کا معمول بنانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی میں دعاؤں کو یاد کیا جائے اور اپنی دعائیں خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ وقت لگا کر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں بہت کثرت سے انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس مہینے میں شب بیداری کی عادت ڈالنی چاہیے، راتوں کو بیدار رہنا چاہیے، عبادت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو تہجد کے شوق کے باوجود یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کے باوجود رات کو جاگ نہیں پاتے، دن بھر کے معمولات یا تھکن کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پاتا ہوگا۔ تو کیونکہ سحری میں اٹھنا ہوتا ہے تو اس لیے رمضان میں تہجد ملنا بھی بہت آسان ہے، مرد و عورت دونوں کے لیے۔ تو جب اس مہینے میں تہجد کی عادت ہو جائے گی اور اس میں جتنا اخلاص ہوگا اور جتنی طلب ہوگی، اللہ اس کی برکت سے پورا سال تہجد کی توفیق عطا کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت
رات کے کسی پہر اپنے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور مسلسل ایک ندا کرنے والا فرشتہ پکارتا رہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ کوئی ہے مجھ سے رزق کا طلبگار، میں اس کے رزق میں برکت دے دوں۔ دنیا اور آخرت اور رب کی رضا کے معاملے میں جو کچھ بھی مانگنا ہے، تہجد کا وقت اس کے لیے بہت مقبولیت کا وقت ہے۔ اگر اللہ یہ وقت اپنی خاص رحمت سے عطا کر دے اور یہ توفیق انسان کو مل جائے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کے آگے سجدے میں عاجزی کرنے والا بن جائے، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ ہاٹ لائن ہے اللہ کے ساتھ فوری جڑ جانے والا رابطہ، جس میں آپ کو اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ کی طرف سے ایک یہ آپ کو عطا ہوگا کہ آپ اللہ سے گفتگو کرتا اپنے آپ کو محسوس کریں۔ جو بات ہے آپ کو اس کا جواب اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوگا کہ یہ خصوصی رابطے کا وقت ہے، خصوصی توجہ دینے کا وقت ہے۔ غافل لوگ ہی اس وقت سے محروم رہتے ہیں۔ جسے اللہ اپنی شان کے مطابق یہ وقت عطا کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے مانگ لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، ساری امت کی خیر اور برکت کی طلب کے لیے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ایمان پر خاتمے کے لیے اور جنت کی طلب کے لیے۔ اس سے زیادہ خوبصورت وقت کوئی نہیں۔ اپنے اعمال کی اصلاح کی محنت اس مہینے کے اندر کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر نصف الایمان، اور صبر نصف ایمان ہے۔ صبر سے مراد گرمی کے مہینے کا صبر، گرمی کی شدت، اس پر پیاس اور بھوک پر صبر، تراویح کی طویل رکعتوں میں صبر، کسی کی سخت بات کو سن کر جواب دینے سے خود کو روکنے کے لیے نفس پر صبر، کانوں، آنکھوں اور پورے اعضاء کو، جسمانی اعضاء کو گناہوں سے روکنے پر صبر۔ اللہ رب العزت بہت اجر ادا کرتے ہیں اور انسان کی فطرت کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اگر وہ اس رمضان کو اس طرح سے احترام کے ساتھ گزار لے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، کسی مسافر کو رات بسر کرنے کا ٹھکانہ دے، اللہ اسے قیامت کی ہولناکیوں سے پناہ دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ مسلمان سے جڑ جاتا ہے اس مہینے میں، اپنی حیثیت اور قوت کے مطابق نیک اعمال کی، خیر کی کثرت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع سال سے آخر رمضان تک رمضان کو خوب آراستہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ رمضان کی پہلی رات اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مثیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے ہیں، اور جنت کے محلات کی کھڑکیاں بجتی ہیں جس سے ایک سریلی آواز پیدا ہوتی ہے۔ پورے اس آواز کو سن کر جنت کے جھروکوں میں آ جاتی ہیں، اور جنت کے جو نگران فرشتے رضوان علیہ السلام ہیں ان سے سوال کرتی ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے اور یہ کیسی ہوا ہے۔ تو حضرت رضوان علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کے لیے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے تو جنت میں ایک ہوا چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور جہنم کے داروغہ، جہنم کے نگران فرشتے مالک علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دو۔ حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ زمین پر سرکش شیطانوں کو قید کر کے ان کے گلے میں توپ ڈال کے ان کو سمندر میں پھینک دو کہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر ہر رات 3 بار اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، مجھ سے توبہ کرنے والا کوئی ہے تو میں توبہ قبول کر لوں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں،
آواز دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کون ہے جو ایسے مالدار کو قرض دے جو محتاج بھی نہیں اور جو پورا پورا بدلہ دیتا ہے، ذرا کمی نہیں کرتا۔ اللہ رمضان میں ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو ہر افطار کے وقت میں جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات آتی ہے تو اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ مستحق عذاب بندوں کو مزید آزاد فرماتے ہیں۔ پھر رمضان کی آخری رات میں ہر گھڑی میں پہلے رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے بھی جہنم سے آزاد ہو چکے، مزید ان کی تعداد کے برابر لوگ آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 خاص چیزیں دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا یہ کہ دریا کی مچھلیاں تک ان کے لیے دعا گو رہتی ہیں، افطار کے وقت تک ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ زمین کی ہر مخلوق ان کے لیے دعا میں مصروف رہتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہر روز جنت ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے اور اللہ جنت سے فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ چوتھا انعام یہ کہ سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، تو روزے دار جو علاوہ رمضان میں جن برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رمضان کی برکت سے اور شیاطین کے قید ہو جانے کی وجہ سے ان گناہوں کی طرف نہیں جا سکتے۔ پانچویں چیز کہ رمضان کی آخری رات میں روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے سن کر عرض کیا، رسول اللہ کی آخری رات شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے پہ مزدوری دی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ ہر نیکی کا اجر حدیث کے مطابق 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، مگر روزہ رکھنا اس کا اجر ایسا ملتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ کی ہر مخلوق روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ہمارے رحمان رب اہل ایمان کے لیے ساری کائنات کے اندر محبوبیت پھیلا دیتے ہیں۔ ساری کائنات کی ایک ایک چیز روزے دار کے لیے دعا کرنے لگتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی نہ اسے نیک اعمال کی توفیق ہو، نہ اسے توبہ کی توفیق ہو، نہ اسے رمضان کا کوئی احترام ہو، تو فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اس کے باوجود بھی نیک اعمال کر کر اپنی اصلاح کی کوشش کر کر مغفرت نہ کروا لے۔ پھر فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ لہٰذا رمضان کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت بھی کی جائے۔ درود شریف کی برکت سے بہت سے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں، بہت سے مشکل کام ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہر طرح کی خیر اور برکت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے تو وہ اس کی خدمت کر کے خود کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ اپنے اعمال کے جائزے کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے کے اندر اپنے معمولات کی ترتیب بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ زبان مسلسل ذکر میں مصروف رہنی چاہیے، اور ہاتھ گھر کے کام کاج میں اور دیگر امور میں مصروف ہوں۔ روزے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نگاہ کی حفاظت ہے۔ نظر اور نگاہ جو ہے وہ ابلیس کا تیر ہے۔ حدیث کے مطابق جو اللہ کے خوف سے نگاہ کو بچاتا ہے، اللہ اس کو ایسا نور ایمان نصیب کرتے ہیں جس کی لذت اور حلاوت دل محسوس کرتا ہے۔ مرد کے لیے کسی نامحرم عورت کو دیکھنا بد نظری ہے،
عورت کے لیے کسی نامحرم مرد پہ نظر ڈالنا بدنظری ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جب سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں تو اس مہینے کا ایک ادب یہ کہ ہم اس مہینے سے یہ اپنے نفس کی اصلاح کا عزم کرتے ہوئے پہلے چیز اپنی نظر کی حفاظت کا اہتمام کریں، اور اس میں ہم کہیں بھی، چاہے سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، کسی بھی صورت میں نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچتے رہیں۔ اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو بچا لیں، اپنے نور ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر لیں، اور رمضان میں یہ عمل آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، غیبت سے، بدگوئی سے، فضول کلامی سے، جھوٹ سے، جھگڑے سے، غیبت سے۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سخت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور جب شام ہوئی افطار سے پہلے ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ اگر روزہ نہیں کھولیں گی تو مر جانے کا اندیشہ تھا، ایسی ان کی حالت خراب ہو گئی روزے کے دوران۔ تو ان کے گھر سے فرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کیا وہ روزہ توڑ لیں، افطار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا اور کہا کہ جو ان کو ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، متلی ہو رہی تھی، تو فرمایا اس میں ٹرے کر دو، اور انہوں نے ٹرے کی تو اس میں کچے گوشت کے ٹکڑے نکلے اور خون نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لایا گیا تو فرمایا انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام چیز سے افطار کر دیا، توڑ ڈالا اس کو۔ یہ دونوں روزہ رکھ کر غیبت میں مصروف ہو گئیں۔ تو روزہ رکھ کر غیبت کرنا غیبت کی بدی کو، اس کے برے اثرات کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کی وجہ سے ایک شخص پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تیسری چیز کان کی حفاظت ہے۔ غیبت کو سننا بھی برابر کا گناہ ہے جتنا کہ کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح سے کانوں کی حفاظت میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو اس سے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ گانے سننا، فحش کلامی سننا، کسی بھی قسم کی ایسی چیز کہ جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس سے اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، یہ رمضان کے احترام میں شامل ہے۔ علاوہ رمضان میں پھر اللہ کی طرف سے اس کی توفیق ہو جائے گی، کیونکہ مومن کی شان یہی ہے کہ ہر حال میں اس کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے کان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز باقی اعضاء یعنی ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت، کہ یہ ان چیزوں میں جو اللہ کی اطاعت کے اعمال ہیں ان میں استعمال ہوں، جن سے اللہ ناراض ہو ان سے محفوظ رہیں۔ پانچویں چیز جو اس امت کے ساتھ خاص ہے وہ یہ روزے کے آداب میں سے پانچویں چیز یہ ہے کہ افطار کے وقت میں حلال مال سے بھی اتنا نہ کھائیں کہ خوب شکم سے ہو جائے، خوب پیٹ بھر جائے، کیونکہ پھر روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ روزے کا مقصد ہے نفس کی شہوت کو توڑنا، نفس جو مانگتا ہے ہم اسے دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ اپنے نفس کو سکھانے کے لیے ہے کہ ہر طلب کی ہوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے۔ پھر اگر خوب پیٹ بھر کر کھائیں گے تو قلب میں شیطانی اثرات جو پورے سال کی شیطانی تلبیس کی وجہ سے دل میں جگہ کر لیتے ہیں وہ موجود رہیں گے، وہ دور نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے گا، پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ قلب جو ہے وہ شیطانی اثرات کو دور کرنے میں قلب کو مدد ملے گی۔ ہم لوگ صرف اپنے کھانے پینے کے اوقات بدلتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے، بلکہ دسترخوان پہلے سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اتنی چیزیں بنتی ہیں کہ جو کھائی بھی نہیں جاتی، کیونکہ پانی ہی اتنی کثرت سے پی لیا جاتا ہے کہ جس کے بعد کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا، لیکن روزے کے وقت بنا بہت کچھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ کیونکہ دوسروں سے غمخواری کا ہے تو اس میں بہت اپنے دسترخوان کو محدود رکھیں، اور اگر وسعت اور گنجائش ہو تو ایسے گھروں میں جہاں پر دسترخوان کشادہ نہیں کیا جا سکتا وہاں کوئی ایک آدھ چیز بنا کر بھجوا دیں، تو آپ کو بہت اس چیز کا اجر ملے گا۔ ایک گھونٹ پینے پر جب اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، ایک گھونٹ پلانے پر، پانی کا ایک گھونٹ روزے دار کو افطار کے وقت پلانے پر
تو کوئی اچھی چیز جو ان کی استطاعت میں نہیں ہو وہ ان کو بنا کر دی جائے، بھیج دی جائے ان کے گھر میں. اس کی وجہ سے اللہ سال بھر آپ کے گھر کی رزق میں برکت دیں گے. پھر روزہ رکھنے کے بعد بھی چھٹا ادب یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ڈرتا رہے کہ معلوم نہیں اللہ نے قبول بھی کیا یا نہیں. تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اس سے مراد آدمی کے ہر عضو پر روزہ فرض ہے. نہ اس کے کان غلط سنے، نہ اس کی آنکھ غلط دیکھے، نہ اس کے دل میں غلط خیال آئے. اس چیز کی کوشش کی جائے. اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، زبان کو ذکر اذکار میں مصروف رکھے، درود شریف کی کثرت کرے. تو سارا دن جب اس آداب کے ساتھ گزارے گا تو ضرور، اور پھر سنت طریقے سے سو جائے رات کو تراویح کے بعد، عشاء کے بعد، تو ضرور رمضان کی برکت اور درود شریف کی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اور درود شریف کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی زندگی میں دکھا دیا جاتا ہے. ممکن ہے یہ نعمت بھی رمضان کی برکت سے نصیب ہو جائے، شب قدر کو پانا ممکن ہو جائے. اور شب قدر کی جو فضیلت ہے، انشاءاللہ ہم شب قدر کی فضیلت کا بیان رمضان کی تاقراتوں میں ضرور اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے اور سنیں گے. اس کے علاوہ اگلے درس سے ہم اپنی یہ ترتیب بنائیں گے کہ کچھ قرآن اور سنت کی مدد سے ایسی آیات مطالعہ کریں گے جن سے نفس کی اصلاح میں مدد ملتی ہو. قرآن کا موضوع انسان ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کثرت سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اہل ایمان کو خطاب فرمایا. بہت سے معاملات کی تلقین اور تاکید فرمائی، نعمتوں کے وعدے کیے، نفس پر قابو پانے کی صورت میں جو انعامات دیے جائیں گے ان کا تذکرہ فرمایا. تو انشاءاللہ ان کی مدد سے اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ رمضان میں ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم نے اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس میں اتنی محنت کرنی ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہم سے قیامت کے دن پوچھے کہ کیا لائے تو ہم اپنی رمضان کی محنت ہی اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکیں. تو رمضان صرف وظائف اور اذکار کا نام نہیں ہے، رمضان اپنے نفس کی اصلاح کا نام ہے. رمضان اپنی پوری زندگی کو تبدیل کرنے کا بہترین موقع ہے. اسی مہینے کے اندر ہم اپنی زبان کو روک سکتے ہیں، اسی مہینے کے اندر ہم اپنے نفس کو درست کر سکتے ہیں، اپنے قلب کے احوال کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے جسمانی اعضاء کو قابو میں کر کر گناہوں سے بچنے کی محنت کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو اس مہینے میں ہم نے اطاعت محمدی کی کوشش کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے روزانہ کے معمولات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں. اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، عبادات، معمولات انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ بہت بڑا موضوع ہے. کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں ہم اپنا چال چلن، اپنا آپ، اپنا طرز معاشرت، اپنی عبادات، اپنی گفتگو، اپنے روزمرہ کے معمولات، اپنے معاملات سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سنتوں کے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں، ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور آخرت کے اجر کی خواہش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنے صحابہ کرام، اپنے نبی کے صحابہ کرام جیسی قلبی کیفیات بھی عطا فرما دے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی ہدایات پر عمل کرنا، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا آسان ہو جائے. کیونکہ دین اور دنیا کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع پر ہی موقوف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی صرف نماز، روزے اور عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں ہمارے پاس احادیث، شمائل نبویہ موجود ہیں. اتنا بڑا ذخیرہ مشائخ اور محدثین کرام کی محنت سے جمع ہوا ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور اس کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس
اجتماعی کوشش کو، کیونکہ جماعت برکت والی ہوتی ہے جب خیر پر جمع ہو جائے، تو اللہ اس خیر پر جمع ہونے والی جماعت پر آسانی کا معاملہ بھی فرماتے ہیں، توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، خیر اور برکت کے خزانے بھی کھول دیتے ہیں۔ تو ہم اس ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی فلاح اور اصلاح ہو جائے، ہمیں اتباع رسول کی اتنی بڑی سعادت جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ وہ ہمیں عطا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔